اندھیرے کے بعد روشنی ضرور آتی ہے، لیکن کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ کچھ لوگوں کی زندگی میں یہ روشنی ایک بہت لمبے اور مشکل سفر کے بعد آتی ہے، اور کچھ لوگوں کی زندگی میں تو روشنی آتی ہی نہیں ہے۔ آج میں آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہا ہوں جو آپ کو حیران کر کے رکھ دے گی۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے ایسے قید خانے سے جہاں پر ہر دن موت اپنے نئے شکار کے تلاش میں رہتی تھی۔ اس قید خانے میں موجود ایک قیدی کے جسم میں طاقت تو بالکل بھی نہیں تھی، روح میں جوش بھی نہیں تھا، لیکن آنکھوں میں ایک امید کی کرن اب بھی زندہ تھی۔ ایک دن وہ اس اندھیرے قید خانے سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے ساتھ اس کے کچھ اور ساتھی بھی تھے۔ ان کے پاس نہ ہی کچھ کھانے پینے کا سامان تھا، نہ ہی کوئی رہنمائی تھی، صرف ایک جنون تھا آگے بڑھنے کا۔ ان کی منزل 6500 کلومیٹر دور تھی، مگر جو ان لوگوں کے ساتھ ہوا وہ بہت ہی خوفناک تھا۔ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا، جاننے کے لیے جڑے رہیے گا اس ویڈیو میں ہمارے ساتھ آخر تک۔ یہ کہانی ہے سلیوومیر ریوچ کی۔ دوسری جنگ عظیم کا وقت تھا 1939، جب سوویت یونین نے اور جرمنی نے مل کر پولینڈ پر حملہ کیا۔ اس وقت ریوچ پولش آرمی میں ایک لیفٹیننٹ تھا جس کی عمر محض 24 سال تھی، اور وہ مکمل طور پر جوان اور حوصلے سے بھرپور تھا۔ جب جرمنی اور سوویت فورسز نے حملہ کیا، اس وقت ریوچ چھٹی پر تھا آرمی سے، اور وہ اپنے گھر پنسک میں موجود تھا جو کہ اب موجودہ بیلاروس کا حصہ کہلاتا ہے۔ سوویت فورسز نے اسے وہیں سے قید کر لیا۔ اس کے ساتھ اس کے باقی ساتھیوں کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ ان پر جاسوسی اور سوویت یونین کے خلاف کام کرنے کا جھوٹا الزام لگایا گیا۔ ان الزامات کے بعد انہیں 25 سال کی قید اور جبراً محنت کی سزا سنا دی گئی سوویت فورسز کی جانب سے۔ اب اسے اور اس کے ساتھی قیدیوں کو ایک ایسی سائبیریا کی جیل میں بھیج دیا گیا جہاں پر زندگی موت سے بھی بدتر تھی، جسے سوویت فوجوں کی زبان میں گولیگ کہا جاتا تھا، یعنی ایک ایسی جگہ جہاں پر جینا بہت زیادہ مشکل ہو۔ گولیگ میں قیدیوں کو -40 ڈگری سیلسیس کی سردی میں بنا کسی بھی شیلٹر اور کھانے کے کام کرنا پڑتا تھا۔ بھوک، سردی اور بیماری نے ہزاروں قیدیوں کو مار ڈالا تھا۔ سلیور ریمچ خود بتاتے ہیں کہ ہر دن موت ہماری آنکھوں کے سامنے تھی، لیکن وہ ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھے۔ ان کے دل میں آزادی کی آگ جل رہی تھی۔ انہوں نے سوچا اگر مرنا ہی ہے تو کوشش کرنے میں کیا جا رہا ہے۔ گولیگ کے اندر منظر یہ تھا کہ سردی اتنی زیادہ تھی اور قیدیوں کے پاس گرم کپڑے تک موجود نہیں تھے۔ وہ لوگ اپنے آپ کو سردی سے بچانے کے لیے ایک دوسرے کے قریب رہا کرتے تھے۔ ان قیدیوں سے دن بھر بغیر کسی آرام کے سخت محنت کروائی جاتی تھی، جس میں جنگل کاٹنا اور سڑک بنوانا شامل تھا، اور جو قیدی بیچارے کام سے انکار کرتے تھے انہیں سخت سزا دی جاتی تھی۔ اب سلیور ریمچ اور اس کے 6 ساتھیوں نے اس زندگی سے تنگ آ کر یہاں سے فرار ہونے کا ایک منصوبہ بنایا۔ یہ ساتھی مختلف نیشنلٹیز سے تعلق رکھتے تھے، جن میں پولش اور امریکن شامل تھے۔ قیدیوں نے سیل گولیگ کے ماحول کا گہرائی کے ساتھ مطالعہ کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ گارڈ سردی اور تنہائی کی وجہ سے اکثر کیئرلیس رہتے ہیں۔ رات کے وقت آگ جلانے کی رواج تھا وہاں پر، جسے گارڈز کا دھیان تقسیم ہو جاتا تھا۔ انہوں نے فرار ہونے کے لیے ایک ایسی رات کا انتخاب کیا جب سردی شدت پر تھی اور آندھی چل رہی تھی، جس سے ان کے قدم کے نشانات اور آواز چھپ جائے۔ فرار کے لیے انہوں نے جو بھی چیز ہاتھ لگی اس کا استعمال کیا۔ رسی بنانے کے لیے کپڑوں کو پھاڑ کر جوڑا گیا، اور ہتھیار کے لیے پرانے لوہے یا لکڑی کی چیزوں کو استعمال کیا گیا۔ فرار کے وقت ریوچ اور اس کا ساتھی ایک ایک کر کے گولیگ کی باؤنڈری سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ ریوچ اور اس کے ساتھیوں نے گولیگ کی باؤنڈری کو پار کرنے کے لیے رسی کا استعمال کیا۔ انہوں نے چھوٹی دیواروں کو اچھل کر پار کرنے کی کوشش کی، اور درختوں کی مدد سے انہوں نے دیواروں کو پار کیا۔ ان لوگوں کا یہ مقصد تھا کہ اس جیل کو اسکیپ کرنے کے بعد وہ لوگ ہمالیہ کی پہاڑوں سے گزرنے کے بعد بھارت تک پہنچ جائیں گے اور ان لوگوں کی جان بچ جائے گی۔ یہ سفر 6500 کلومیٹر تک لمبا تھا۔ ان لوگوں کی اصل کہانی کا آغاز ہی یہیں سے ہو رہا تھا۔ اس سفر میں جو ان لوگوں کے ساتھ ہوا وہ بہت خوفناک تھا۔ آخر ان لوگوں کا انجام کیا ہوا؟ گولیگ سے فرار ہونے کے بعد ریوچ اور اس کے ساتھی سب سے پہلے سائبیریا کے گھنے اور برفانی جنگلوں میں داخل ہو گئے۔ ان کا مقصد تھا جنوب کی طرف جانا، منگولیا تک پہنچنا۔ یہ ان کے سفر کا پہلا حصہ تھا۔ وہ لوگ دن میں سفر کرتے تھے اور رات میں آرام کرتے تھے۔ ان کے لیے یہ سفر موت اور زندگی کا امتحان تھا۔ سائبیریا کے جنگلوں میں ریوچ کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ سائبیریا کے جنگلوں میں سردی اتنی شدت کی ہوتی ہے کہ ٹمپریچر -40 سیلسیس تک گرا ہوا ہوتا ہے۔ ان کے پاس نہ تو گرم کپڑے تھے، نہ ہی ٹھیک جوتے، نہ ہی کچھ کھانے پینے کا سامان موجود تھا۔ وہ لوگ ایک دوسرے کے قریب رہا کرتے تھے تاکہ سردی کم لگے، یا وہ خالی درختوں کو کھوج کر سو جایا کرتے تھے۔ ٹھنڈ سے بچنے کے لیے بھوک اور پیاس یہ سب سے بڑا مسئلہ تھا ان کے لیے۔ انہیں جنگل سے کچھ بھی ملا وہ کھا کر زندہ رہے۔ کبھی وہ جڑی بوٹیوں کا، مشرومز کا، یا درختوں کی کھال تک کو کھایا کرتے تھے۔ کبھی کبھار چھوٹے جانوروں کا شکار بھی کیا کرتے تھے۔ بھوک کی وجہ سے وہ اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ چلنا بھی مشکل تھا ان لوگوں کے
لیے یہ ان کی زندگی کا مشکل ترین سفر تھا۔ سائبیریا کے ان سفید جنگلوں کے اندر ان کے ایک ساتھی کی سردی اور بھوک کی وجہ سے موت ہو گئی۔ یہ واقعہ ان کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھا، لیکن اس نے ان کو اور بھی مضبوط بنا دیا۔ انہوں نے سوچا کہ اگر وہ رک گئے تو ان کا بھی انجام یہی ہوگا، اور ان لوگوں نے اپنا سفر کنٹینیو کیا۔ ان جنگلوں کے اندر انہیں جنگلی جانوروں سے بھی بہت زیادہ خطرہ تھا، جیسے بھالو اور بھیڑیے وغیرہ۔ انہیں رات کو ہوشیاری سے سونا پڑتا تھا تاکہ وہ ان جانوروں سے بچ سکیں اور ان میں سے کسی جانور کا شکار نہ بن جائیں۔ ان سب مشکلات کے باوجود ریوج اور ان کے ساتھیوں نے ہار نہیں مانی۔ انہوں نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا اور ایک دوسرے کو ہمت دیتے رہے۔ ان کا ایک ہی مقصد تھا اور وہ تھا آزادی۔ اور دوسری طرف سوویت فوجیں ان کی تلاش میں انہی سفید جنگلوں کے اندر نکلی ہوئی تھیں۔ سوویت فوجیں ہر وقت پیٹرولنگ پر نکلی رہا کرتی تھیں۔ اگر وہ واپس پکڑے جاتے تو سوویت آرمی کے لوگ انہیں ڈائریکٹ گولی مار دیتے۔ موسم کے سخت حالات نے انہیں تنگ تو کیا، لیکن اس سے انہیں فائدہ بھی ہوا۔ شدت کی سردی، برفانی طوفان اور آندھیوں میں انہیں سوویت فورسز کی نظر سے بچنے میں مدد کی۔ سائبیریا کی سردی کو پار کرنے کے بعد اور وہاں سے نکلنے کے بعد انہوں نے اب منگولیا کے ریگستانوں سے گزرنا تھا، جہاں پہلے انہیں ٹھنڈ کا مقابلہ کرنا پڑ رہا تھا اور وہ لوگ گرمی کے لیے ترس رہے تھے۔ اب ان لوگوں کو گرمی کا مقابلہ کرنا پڑنا تھا۔ منگولیا کے ریگستانوں میں سلیور ریمچ اور اس کے ساتھیوں کو انتہائی شدت کی گرمی اور پانی کی کمی کا سامنا کرنا پڑا۔ سائبیریا کی سردی کے بعد منگولیا کا سفر ان کے لیے بالکل نیا امتحان تھا۔ دن کے وقت سورج اتنا تیز ہوتا کہ رات بھی گرم ہو جاتی۔ گرمی کی وجہ سے انہیں دھوپ میں چلنا مشکل ہو گیا تھا۔ ریگستانوں میں پانی کی تلاش سب سے مشکل کام ہوتا ہے۔ انہیں بہت مشکل سے پانی ملا۔ اگر وہ کچھ پانی جمع کر بھی لیتے تو وہ جلدی ہی ختم ہو جاتا۔ پانی کی کمی کی وجہ سے انہیں پیاس کی شدت کا سامنا کرنا پڑا، جس کی وجہ سے ان کا جسم کمزور ہو گیا تھا۔ ریگستانوں میں چلنا آسان نہیں ہوتا۔ انہیں رات کو اونچے اونچے ٹیلوں کو پار کرنا پڑتا تھا، جس سے ان کی طاقت بہت جلدی ختم ہو جاتی تھی۔ رات کے وقت وہ تھوڑا آرام کر لیتے تھے، لیکن دن میں انہیں مسلسل چلنا پڑتا تھا۔ اس سفر میں ان کے 2 ساتھی پیاس اور تھکاوٹ کی وجہ سے مر گئے۔ ہر ایک ساتھی کی موت ان کے لیے ایک بڑا صدمہ تھی، لیکن اس نے انہیں آگے بڑھنے کے لیے اور مضبوط بنا دیا تھا۔ انہیں یہ بات کا علم تھا کہ اگر ان لوگوں نے ہار مانی تو ان لوگوں کا انجام بھی یہی ہوگا۔ اس کے بعد انہیں چائنا کے جنگلوں سے گزرنا شروع کیا۔ جنگلوں میں سردی اور گرمی دونوں کا ملنا اور بھوک سبھی نے ان کی زندگی کو مشکل میں ڈال دیا تھا، لیکن ان کے پاس صرف ایک ہی مقصد تھا، آگے بڑھنا۔ وہ جانتے تھے کہ اگر وہ ہار مان گئے تو وہ کبھی گھر واپس نہیں جا پائیں گے۔ جب وہ ہمالیہ کے قریب پہنچنے لگے انہیں لگا کہ ان کی مشکلات ختم ہو جائیں گی، لیکن وہاں برف، اونچی چوٹیاں اور ٹھنڈ نے ان کا اور بھی بڑا امتحان لیا۔ انہوں نے سردی میں بھی اپنی کوششیں جاری رکھی اور آخر کار وہ برٹش انڈیا کے علاقے میں پہنچ گئے۔ وہاں پر انہیں برٹش فوج نے پناہ دی اور ان کی مدد کی۔ اس سفر میں صرف 3 لوگ زندہ بچ سکے تھے، جن میں سے ایک کا نام سلیور ریمچ تھا اور 2 اور ساتھی تھے۔ اس کے بعد سلیور ریمچ نے اپنی زندگی کی کہانی پوری دنیا کو سنائی۔ سلیور ریمچ کی یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ زندگی میں کتنی بھی مشکلات آئیں ہمیں کتنی بھی ہار نہیں ماننی چاہیے۔ اس کی کتاب دی لانگ واک نے پوری دنیا میں لوگوں کو آزادی اور ہمت کا پیغام دیا۔ سلیور ریمچ نے اس سروائیو کو پار کرنے کے بعد ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا دی لانگ واک۔ یہ کہانی صرف ایک سچی کہانی نہیں بلکہ انسانی جذبے کی طاقت کی مثال ہے۔ اس سفر نے ثابت کیا کہ اگر انسان اپنے ارادوں میں مضبوط ہو تو وہ ہر مشکل کا سامنا کر سکتا ہے۔ کبھی بھی اپنی طاقت کو کم مت سمجھیں۔ زندگی میں مشکلات تو آتی رہیں گی، لیکن ان سے لڑنا اور جیتنا ہی انسانیت کی اصل پہچان ہے۔ اگر اس ویڈیو میں مجھ سے کوئی انفارمیشن غلط دے دی گئی ہو تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور گائیڈ کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔